یہ ذکر کی مجلس میں شیخ کے قریب بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ سخت گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشنر کے جتنا قریب بیٹھتے ہیں تو ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا سے ہمیں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سردیوں کے موسم میں جب ہم ہیٹر کے جتنا قریب بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں ہیٹر کی جو ہیٹ ہے اس کے قریب بیٹھنے سے ہم ہیٹر سے زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہیٹر کے قریب اور ایئر کنڈیشنر کے قریب بیٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ پا لیتا ہے موسم کے اعتبار سے جو وہ فائدہ لینا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح سے ذکر کی مجلس میں جب ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کچھ ساتھی ہیں وہ شیخ کے بالکل پاس ہو جاتے ہیں اور شیخ کے بالکل سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوا کرتی ہے کہ جب شیخ ذکر کرانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ذکر کی مجلس شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سلسلے کے تمام حضرات سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلسلے کا فیض ہوتے ہوئے ہمارے شیخ کے قلب تک پہنچتا ہے، تو وہ شیخ کے قریب بیٹھنے والوں کو زیادہ حاصل ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو شیخ سے ذرا فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ذرا شیخ کے قریب ہو کے بیٹھ جائے۔ تو ہمارے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ حضرت لوگ عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ جی جب ہماری موت آئے تو ہماری جو قبر ہے وہ فلاں کسی نیک اللہ والے کی قبر کے پاس بنائی جائے، اور جو فلاں ہمارے جو بزرگ ہیں ہماری قبر ان کے پاس بنائی جائے، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی انشاءاللہ تمہیں میں اس بات کا جواب دوں گا۔ تو وہ سفر میں جس جگہ جا رہے تھے تو وہاں پر جس جگہ پر وہ ٹھہرے تو اس زمانے میں یہ بجلی تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ بڑے بڑے پنکھے سے ہوا کرتے تھے جن سے وہ ہاتھوں سے جن کی رسیاں ہلا کر بیٹھے ہوں کو ہوا دی جاتی تھی۔ تو اب یہ جو صاحب جو سوال کرنے والے تھے یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور جو میزبان تھا وہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خود اپنے ہاتھ سے پنکھا جھل رہا تھا، اس پنکھے سے جو ہے نا ہوا دے رہا تھا۔ تو اب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا بھئی تم نے مجھے راستے میں یہ سوال کیا تھا کہ نیک لوگوں کی قبر کے پاس اپنی قبر رکھنے کی لوگ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میزبان اپنے پنکھے سے ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن چونکہ تم میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہو تو اس پنکھے کی ہوا سے میرے بعد تم سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہو میرے قریب ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تجلیات اللہ کے کسی دوست کی قبر پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تو اس کی قبر کے قریب جن لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو بھی ان بزرگوں کے اوپر جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے وافر حصہ مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ذکر اور مراقبے کی مجلس ہوتی ہے تو اس ذکر اور مراقبے کی مجلس کی حالت میں ذکر اور مراقبہ کرانے والے پر شیخ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلسلے کے انوارات اور فیوضات کا ایک خاص فیضان شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انوارات کا جو فیضان ہے جو شیخ کے جتنا قریب بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو اتنا زیادہ اس فیض میں سے حصہ ملتا ہے۔ لیکن اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ جیسے ایک آدمی اس کی کمائی بالکل غلط ہے، وہ یعنی حرام ذرائع سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے کہ اس کی کمائی کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اگر ایسا آدمی وہ بیت اللہ میں مسجد حرام کے اندر جا کر اور خانہ کعبہ کے امام کے بالکل
پیچھے کھڑا ہو کر بھی وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اب یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور جو ہر چیز اس کی حرام کمائی سے بنی ہوئی ہے، تو کیا اس کو حرم کے انوارات سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اور امام کعبہ کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے سے اس کو حرم کے اندر جو انوارات کا نزول ہو رہا ان میں سے کوئی حصہ ملے گا؟ تو ظاہری سی بات ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کو تو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، کہ اس کی تو کمائی ہی حلال نہیں تھی، حرام کی تھی، تو اس کا تو پتہ نہیں سفر بھی قبول ہوا کہ نہیں ہوا، نماز بھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہوا کرتی ہے کہ جب انسان اپنے شیخ کے بالکل سامنے بیٹھتا ہے ذکر کی مجلس میں، تو اس وقت میں یہ ایک بات کاؤنٹ کرتی ہے کہ مرید نے اپنا پورا ہفتہ کتنے تقوی کے ساتھ گزارا ہے اور سنت کی کتنی پابندی اور اہتمام کے ساتھ گزارا ہے، اور شیخ نے اس کو جو ذکر کے اسباق اور معمولات بتائے ہوئے تھے ان کے کس قدر اہتمام کے ساتھ اس نے پورا ہفتہ گزارا ہے۔ تو جو شخص تو ان اعمال کی پوری پابندی کرنے کے بعد جب وہ شیخ کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے تو چونکہ اس کا جو دل کا آئینہ ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو چکا ہوتا ہے، اور تو اس وجہ سے جب وہ شیخ کے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو پھر ذکر اور مراقبے کی مجلس کے اندر شیخ کے قلب پر جو انوارات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر شیخ کے بالکل سامنے بیٹھنے والے کو اپنے دل کی صفائی اور نورانیت کی وجہ سے اس میں سے بہت زیادہ حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نے سارا ہفتہ ایسے ہی گزار دیا، نہ اعمال کی پابندی، نہ ذکر کا اہتمام، نہ تقوی سے رہا، نہ اتباع سنت کی پابندی کی، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ گناہوں سے مخلوط زندگی گزار کر وہ شیخ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تو اب شیخ صاحب اس پر جتنی بھی توجہ کرتے رہیں اور یہ شیخ صاحب کے جتنا بھی پاس ہو کر بیٹھا رہے تو اس کو اس آدمی کی نسبت فائدہ نہیں ہوگا جس نے اپنا پورا ہفتہ انتہائی اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اور تقوی اور اتباع سنت کے ساتھ گزارا تھا۔ تو پورے ہفتے کی غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر اتنی ظلمت اور سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی کہ شیخ صاحب کے مراقبے اور ذکر کی برکت سے وہ دل کی ظلمت اور سیاہی ہی صرف دور ہو پائے گی، لیکن مرید کے دل کے اندر شیخ کے انوارات اور فیوضات کا کوئی عکس چلا جائے یہ مشکل سے ہوگا۔ تو لیکن جب آدمی اپنا دل کا آئینہ بالکل صاف لے کر شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے اور طلب لے کے بیٹھتا ہے اور اپنی روحانی ترقی کی نیت سے بیٹھتا ہے، تو پھر بھلے وہ شیخ کے بالکل سامنے بیٹھ جائے یا شیخ کے پیچھے بیٹھ جائے یا مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھ جائے، تو اس وقت میں یہ چیز کاؤنٹ نہیں کرتی کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنا پورا ہفتہ صحیح اعمال کے اہتمام کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ گزارا ہو، وہ مجلس میں کہیں بھی بیٹھ جائے تو اس کو شیخ کا فیض بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک آدمی نے پورا ہفتہ وہ گناہوں اور غفلتوں اور کوتاہیوں کے اندر گزار دیا اور شیخ کے سامنے بیٹھ گیا، تو اس کو پھر شیخ کے قلب پر آنے والے فیوضات سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے کچھ ساتھی یہ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ جب ذکر شروع ہوتا ہے تو وہ سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے وہ خود کسی کو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم میرے سامنے بیٹھنا۔ تو اب جو ذکر کی مجلس میں جب شیخ کسی کو اپنے سامنے خود بٹھاتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا سامنے آ جائیں، تو اس وقت میں شیخ کی یہ نیت ہوتی ہے ان صاحب کو جن کو شیخ نے اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا ہے ان پر ذرا سلسلے کی توجہ کو منتقل کرنے کی، تو اس وجہ سے ان کو اپنے سامنے بٹھایا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر کرتا رہے، آن لائن مجلس کے اندر بھی بے شک، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جب انسان شیخ کے سامنے بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اس وقت میں چونکہ شیخ صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میرے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، تو اور کون بیٹھا ہوا ہے، تو پھر اس اعتبار سے شیخ صاحب کو ہر مرید اور ہر سالک کے لطیفہ قلب پر محنت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہے نا وہ ذرا شیخ کے سامنے بیٹھنے کی ذرا کوشش کرتے ہیں اور شیخ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔